میری نکرانی روز مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحبہ آپ نائٹ شفٹ مت کیا کریں، آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہ آئی۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو اپنی جگہ کسی اور کو ڈیوٹی دے کر اچانک جلدی گھر آ گئی تو میرے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا شوہر تو گھر پر نہیں تھا، مگر جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ کمرے میں میری چھوٹی بیٹی اور وہ نوکرانی میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی میرے پاس آتی تھی اور کچھ کہے بغیر پلٹ جاتی تھی۔ شاید وہ مجھے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ جب میں اسے 3 4 بار یہی کہتی، ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، سمیرا خیر تو ہے؟ کیا تمہیں کوئی بات کرنی ہے مجھ سے؟ مجھے لگا تھا شاید اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اکثر غریب لوگ یہی تو رونا روتے رہتے ہیں کہ انہیں ہر وقت بس پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس لیے اس سے پوچھ ہی لیا کہ پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ تو سمیرا کہنے لگی، نہیں میڈم جی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ سے کوئی اور بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ سمیرا جلدی بتاؤ، مجھے ہاسپٹل کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تو سمیرا کہنے لگی، میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نائٹ شفٹ مت کیا کریں۔ میں نے چونک کر سمیرا کو غصے سے دیکھا کہ اس کی یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے۔ میں نائٹ ڈیوٹی نہ کیا کروں؟ آخر وہ ہوتی کون تھی مجھے یہ مشورہ دینے والی؟ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ بغیر کچھ کہے جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے جانے کے بعد اسے گھر میں زیادہ کام کرنے پڑتے ہوں گے، اس لیے وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ مجھے ویسے بھی کافی دنوں سے اس کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ آخر پتہ تو چلنا چاہیے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ خیر اس دن میں ہسپتال چلی گئی۔ ویسے تو میں دن کی ڈیوٹی ہی کیا کرتی تھی، لیکن پچھلے 4 سال سے میں نائٹ شفٹ کر رہی تھی اور مجھے اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور ویسے بھی میں نے سمیرا کو فل ٹائم کے لیے رکھا ہوا تھا اور وہ دن رات ہمارے گھر ہی رہتی تھی اور شام کو تو میرا شوہر بھی گھر آ جاتا تھا، تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں رہتی تھی۔ لیکن پچھلے کئی دنوں سے سمیرا کے مجھے عجیب و غریب سے خیال آنے لگے تھے، کہیں وہ میری پیٹھ پیچھے کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ اکثر میں اپنی ساتھی عورتوں سے بات سنتی تھی کہ ایسی ہی کوئی عورت اپنے گھر کو اپنی نوکرانی کے حوالے چھوڑ کر نوکری کرتی ہے تو اس کے شوہر نے اس کی نوکرانی سے یہ افیئر چلا لیا اور چھپ کر اس سے شادی بھی کر لی۔ جب سے میں نے یہ خبر سنی تھی مجھے تو کسی بھی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف تو مجھے اپنے شوہر پر پورا یقین تھا کہ میرا شوہر ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اور مجھے اس نوکرانی پر بھی یقین تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی شریف عورت ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کسی کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اپنے پتی اور نوکرانی پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں صبح دیر تک سوئی رہتی، اس لیے میری شوہر سمیرا کا ہاتھ کا ناشتہ کر کے آفس کے لیے چلے جاتے۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود ان کو ناشتہ بنا کر دینا چاہیے، لیکن ساری رات ڈیوٹی کرنے کے بعد میں اتنی تھک جاتی کہ جب میں 6 بجے لوٹ کر آتی تو گہری نیند سو جاتی اور پھر اٹھنے کا من ہی نہیں کرتا۔ 6 بجے کی سوئی ہوئی دوپہر 2 بجے اٹھا کرتی تھی۔ لنچ کرنے کے بعد میں اپنے پرائیویٹ کلینک پر بیٹھ جایا کرتی تھی، کیونکہ ہسپتال کی نوکری کے علاوہ میں نے ایک پرائیویٹ کلینک بھی بنا رکھا تھا جس میں غریب لوگوں کا مفت علاج کیا کرتی تھی۔ کلینک سے آنے کے بعد شام کی چائے پی کر میں ہسپتال چلی جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میرے شوہر مجھ سے شکایت بھی کرتے تھے کہ تم نے اپنی زندگی کو اتنا بزی کر لیا ہے کہ اس میں میرے لیے ٹائم نہیں ہے، آخر مجھے بھی تمہاری ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میرے شوہر بہت اچھے تھے، میں انہیں بہت جلدی منا لیا کرتی تھی، وہ بھی میری بات کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ زندگی کی یہی روٹین چل رہی تھی۔ کچھ دن تو یوں ہی سکون سے گزر گئے، مجھے ایسی کوئی بھی بات نظر نہیں آئی تو میں بھی کچھ سکون سی ہو گئی تھی۔ لیکن سمیرا ایک دن پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میڈم جی، اگر آپ میری بات مانیں تو آپ اپنی ڈیوٹی دن کے وقت میں کروا لیا کریں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی کیے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ اس بار وہ بہت غصے سے کہہ رہی تھی اور اپنی بات ختم کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کی بات سن کر میں تو چونک گئی تھی کہ میرے حصے کی سزا کا کیا مطلب تھا۔
کہیں وہ میرے حصے کا وقت میرے شوہر کے ساتھ تو نہیں گزار رہی۔ یہ سوچتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین جیسے سرکنے لگی تھی۔ میرا یقین تھا میرے شوہر کے اوپر وہ ڈگمگانے لگا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بس ایسے ہی کہہ رہی ہوگی۔ لیکن پھر بھی مجھے جاننا چاہیے کہ آخر اس کی اس بار بار کی ضد کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ میں نائٹ شفٹ نہ کروں، دن کی ڈیوٹی کروں، میں ایک ڈاکٹر تھی اور میں نے ساری زندگی ایمانداری سے کام کیا تھا اور کبھی کوئی ایکسٹرا فیور یا کسی کا احسان نہیں لیا تھا۔ ہسپتال والے بھی جو ڈیوٹی لگاتے تھے میں خوشی سے اسے قبول کر لیتی تھی اور پوری لگن سے اس کو نبھاتی بھی تھی۔ ابھی میں نائٹ شفٹ کے لیے بات کر رکھی تھی، میں نائٹ ڈیوٹی کر لوں گی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، اور ابھی سے میں اچانک سے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، میری بات خراب ہو جاتی۔ اتنے سالوں سے میں نے محنت سے کام کر رہی تھی اور کبھی میں نے اپنی بات سے نہیں پھری تھی۔ پورے سٹاف کو میرے اوپر بہت زیادہ بھروسہ تھا، لیکن میں اس طرح اپنے گھر کو بھی توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ سمیرہ میرے گھر پر پچھلے 1 سال سے نوکری کر رہی تھی اور اس دوران نہ تو اسے مجھے کوئی شکایت ہوئی تھی، اور وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کے 2 بچے تھے، جس کو پالنے کی خاطر وہ میرے گھر پر نوکری کرتی تھی۔ میں نے اسے نوکری کے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں 24 گھنٹے کے لیے یہیں رہنا ہوگا۔ اس کے بچوں کی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے ماں باپ تھے جو بچوں کا دھیان رکھتے تھے، اور وہ گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ اکیلی ہی ہمارے گھر پر رہتی تھی، جو بھی تنخواہ اسے ملتی تھی وہ اپنے گاؤں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بھجوا دیا کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے اسے کئی بار کہا تھا اگر تم چاہو تو اپنے بچوں کو یہیں پر بلا سکتی ہو، جہاں تم رہ رہی ہو وہاں پر تمہارے بچے بھی رہ لیں گے، مگر نہ جانے کیا بات تھی وہ منع کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اور نہ ہی گھر کی کسی فیملی ممبر کی شکایت کی تھی، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ بس ہر دفعہ ایک ہی بات کرتی رہتی تھی، میڈم جی آپ ڈیوٹی دن کے وقت کروا لیں، رات کو گھر پر رہا کریں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی آخر رات کو ایسا گھر پر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا گھبرا کر مجھے یہ بات کہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں آن ڈیوٹی تھی، اچانک ایک نرس مجھے جا کر کہنے لگی کوئی عورت ہے بڑی دور سے آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا کوئی مریض ہے، کیونکہ اس وقت میری ڈیوٹی ایمرجنسی میں تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں، وہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے۔ میں حیران ہوتی ہوئی باہر آئی کہ اس وقت کون سی رشتہ دار ہے اور جو مجھ سے ملنے ہاسپٹل میں آ گئی ہے۔ میں باہر گئی تو ایک انجان عورت کو سامنے کھڑا پایا۔ حیرت کے مارے میں نے دیکھ کر پوچھا آپ کون ہیں، تو وہ کہنے لگی کیا آپ ڈاکٹر شہناز ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں ڈاکٹر شہناز ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے ایک دم سے موبائل کا کیمرہ نکالا اور میری تصویر کھینچ کر اچانک سے بھاگ گئی۔ مجھے تو کچھ سیکنڈ کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جب تک میں سمجھتی کہ وہ مجھ سے دور بھاگ چکی تھی میں جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی، اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے میری تصویر کیوں بنائی اور آخر وہ کون ہے، لیکن وہ بہت تیزی سے بھاگتی ہوئی مجھ سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں پریشان ہوتی ہوئی واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ کون تھی وہ عورت اور یہاں کیوں آئی تھی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے اشارے دے رہی تھی کہ شاید میری زندگی میں کچھ تو بہت غلط ہونے والا ہے۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو بہت زیادہ نظر انداز کر رہی ہوں، کیونکہ رات کو ڈیوٹی بہت تھکا دینے والی ہوتی تھی اور صبح تک میں لیٹ سے اٹھتی تھی۔ جب میں سو کر اٹھتی تب تک میرے شوہر آفس کے لیے نکل چکے ہوتے تھے، اور جب رات کو ڈیوٹی پر جانا ہوتا تو تب تک وہ آفس سے آتے ہی نہیں تھے۔ عجیب سی زندگی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے میرے شوہر سے تو میری بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں نے فوراً سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے شوہر کو کال کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ کم سے کم فون پر یہ بات کر لیا کریں، لیکن میرے شوہر میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر میں ان کے آفس کے نمبر پر کال کرتی تو ان کی سیکرٹری نے بتایا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے دفتر ہی نہیں آ رہے۔ سیکرٹری کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ دفتر جا بھی رہے تھے یا نہیں، لیکن پریشانی والی بات تو یہ تھی کہ وہ روزانہ گھر سے دفتر کے لیے نکلتے تھے، پھر ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتے تھے؟ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں چھٹی کر لیتی ہوں۔ جب میں یہ بات گھر بتائی تو سب بہت خوش ہوئے،
خاص طور پر میری نکرانی سمیرہ کے چہرے پر تو سچی سی خوشی کے آثار اب نظر آ رہے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر فری ہوئے تو میں ایسے ہی ٹہلنے کے لیے باہر آ گئی تو ماں نے دیکھا کہ سمیرہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور وہ کسی کو بتا رہی تھی کہ میڈم جی آج گھر پر ہی ہیں، شکر ہے کہ آج میری جان چھوٹ گئی، ورنہ تو ان کے حصے کی سزا بھگتتے بھگتتے شاید میرا دم ہی نکل جاتا۔ جب میں اس کے قریب گئی تو اس نے جلدی سے گھبرا کر فون بند کر دیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی ہو تو کہنے لگی کسی سے بھی نہیں، اماں سے اپنے بچوں کا بس حال چال پوچھ رہی تھی۔ مجھے اب سمیرہ کے بارے میں شک ہو چکا تھا، یہ کوئی تو کھچڑی ضرور پکا رہی ہے یا پھر مجھ سے کوئی ایسی بڑی بات چھپا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ کسی غلط کام پر پڑ گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ آج گھر پر ہی رہ کر دیکھ لیتی ہوں کہ آخر یہاں ہوتا کیا ہے، لیکن مجھے تو کچھ بھی ایسا غلط محسوس نہیں ہوا۔ سب لوگ بڑے آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ میرا شوہر چھٹی کا سن کر بہت خوش ہوا تھا، کہنے لگا اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ یہ کیا واقعی خوش ہے یا خوش رہنے کا ناٹک کر رہی ہے۔ میں اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر سے جانے کے بعد اس کا اور نوکرانی کا کچھ چکر چلتا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر سمیرہ کے ساتھ کوئی زبردستی کرتا ہو، اس لیے وہ مجھے کہتی ہو کہ آپ گھر پر رہا کریں۔ میری ایک ہی بیٹی اور ایک ہی بیٹا تھا، بیٹی کالج میں پڑھتی تھی، بیٹا چھوٹا تھا اور وہ اسکول جاتا تھا۔ اس گھر میں ہم بس 4 ہی لوگ تھے اور میرا خیال تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی نوکرانی کافی ہے، اس لیے میں نے کبھی سمیرہ کے علاوہ کسی اور کو رکھنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اگر ایک دو بار میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا بھی کہ کوئی اور نوکرانی رکھ لوں تو سب نے سمیرہ کی بہت تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے دوسری نوکرانی رکھنے کی۔ تو میں بھی سکون سے ہو گئی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کوئی دوسری نوکرانی رکھنے کی، تو میں بھی سکون سے ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ سمیرہ اور میری بیٹی انم آپس میں کچھ زیادہ ہی پیار سے رہنے لگے تھے۔ انم ہر وقت سمیرہ کے آس پاس گھومتی رہتی، کبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہوتی، کبھی اس کے گالوں پر پیار کر رہی ہوتی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگتا تھا، آخر یہ سمیرہ کو اتنا پیار کیوں کرنے لگی تھی۔ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ انم تو سمیرہ کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی، اسے پیار کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن سمیرہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ خیر اس دن میں نے پورا دن اور پوری رات گھر پر رہ کر دیکھ لیا تھا، میں ہسپتال بھی نہیں گئی تھی اور کلینک پر بھی نہیں بیٹھی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی اب نارمل دکھائی نہیں دے رہا تھا، سوائے اس کے کہ میری بیٹی انم سمیرہ کی کچھ زیادہ ہی قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن سب کچھ مجھے اب نارمل دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس کے کہ میری بیٹی انم اور سمیرہ کی کچھ زیادہ ہی قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میں نے اس بات کو اگنور کر دیا کہ ہو سکتا ہے میں تو گھر پر رہتی نہیں ہوں، صرف سمیرہ ہی گھر پر ہوتی ہے، تو سمیرہ سے اس کا دل لگ گیا ہوگا، پھر کوئی اور بات نہیں تھی۔ میں گھر پر رہ کر دیکھ لیا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر اب چڑ گئی تھی، میں نے سوچا پتہ نہیں سمیرہ کے ڈرامے کب ختم ہونے ہیں۔ میں یہی سوچ کر اگلے دن دوبارہ سے اپنی ڈیوٹی کے مطابق اپنی نائٹ ڈیوٹی سٹارٹ کر لی۔ 2 دن کے بعد کی بات ہے کہ میں صبح جلدی اٹھ گئی تھی، کیونکہ شام میں مجھے اپنی ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ میں یہی سوچ کر بازار گئی اور مجھے ایک جگہ پر رکنا پڑا، کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا جس نے مجھے ایک دم پتھر سا بنا دیا تھا۔ کیونکہ میرا شوہر ایک ہسپتال کے اندر جا رہا تھا، بھلا اسے ہسپتال جانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو ایک دم بھلا چنگا تھا، اسے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہسپتال چلی گئی۔ ماں نے دیکھا وہ ایک کمرے کے اندر چلا گیا۔ ماں نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ ایک عورت کو کچھ پیسے دے رہا تھا۔ اس عورت کو میں پہچان نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس عورت کی میری طرف پیٹھ تھی۔ اس عورت کو پیسے دینے کے بعد اور اسے ہاتھ ملا کر میرا شوہر جلدی سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے کسی کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد جو عورت آئی اسے دیکھ کر میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ پھٹی پٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت اور کوئی نہیں سمیرہ تھی۔ اس عورت نے سمیرہ کو کچھ پیسے دیے، سمیرہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ آخر یہ سب کیا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے پہلے اس انجان عورت کو پیسے دیے اور پھر اس انجان عورت نے
میرے شوہر کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسے سمیرہ کو دیے۔ آخر یہ سب کیا چکر تھا؟ اور جب اس عورت نے میری طرف چہرہ گھمایا تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی اس کا چہرہ میرے دماغ میں فٹ ہو گیا تھا۔ یہ تو وہی عورت تھی جس نے اس دن میری تصویر بنا لی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ اس کا میرے شوہر کے ساتھ آخر کیا تعلق ہے؟ میں نے سوچا کہ میں ابھی جا کر اس سے پوچھ لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ اس عورت کے پاس جاتی اور ایک دوسرا آدمی آیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور میرے خلاف کوئی گہری سازش کی جا رہی تھی، اور اس وقت میرا شوہر اور میری نکرانی سمیرہ بھی شامل تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی رہوں گی۔ رات کو جب میں نائٹ ڈیوٹی کے لیے جانے لگی تو اس وقت تک میرے شوہر بھی گھر آ گئے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی نکلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جانا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ آخر یہ بھی گھر سے باہر رہیں گے تو پھر میں انہیں رنگے ہاتھوں کیسے پکڑوں گے؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو کوئی نہیں، آج نہیں تو پھر کسی اور دن میں حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ ہسپتال میں بھی میں اپنے خیالوں میں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا، میرے سر میں تیز درد ہونے لگا۔ سرجن ڈاکٹر راؤنڈ پر آئے تو میری خراب طبیعت دیکھ کر کہنے لگے، میرا خیال ہے کہ آپ نائٹ ڈیوٹی نہیں دے سکیں گی، آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ سر میں اتنا تیز درد تھا کہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں یہاں اب اور زیادہ نہیں رہ سکتی، ورنہ میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں اپنی جگہ کسی دوسری ڈاکٹر کو ڈیوٹی دی اور بغیر بتائے گھر چلی آئی۔ آج سے پہلے میں کبھی اچانک رات کے وقت گھر پر نہیں آئی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو جگانے سے اچھا ہے کہ میں خود ہی اپنی چابی سے دروازہ کھولوں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا شاید میرے شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے تھے، کیونکہ ان کی گاڑی وہاں پر نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اچانک مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے اوپر گئی تو چیخوں کی آواز ابھی بھی میری چھوٹی بیٹی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی، ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری خود کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ منظر ہی ایسا تھا جس نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی میری نکرانی کو بری طرح سے پیٹ رہی تھی، اور وہ چیخوں کی آواز بھی میری نکرانی سمیرہ کی ہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اسے ہٹایا۔ وہ ابھی بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ سمیرہ جلدی سے مجھے دیکھ کر میرے پاس آئی اور میرے پیچھے چھپ گئی۔ کہنے لگی، میں اسی لیے تو آپ کو کہتی تھی کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ کئی دنوں سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم سمیرہ کو مار کیوں رہی ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا جو تم اس کو برے طریقے سے پیٹ رہی ہو؟ تو میری بیٹی نے آگے بڑھ کر مجھے ایک زوردار دھکا دیا۔ کہنے لگی، آپ ہم ماں بیٹی کے بیچ میں مت بولو، آپ جو بھی ہو یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بک رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، یہ تمہاری ماں نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ دوسری طرف سمیرہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ انم کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ وہ غصے کے مارے کمرے کا سامان ادھر ادھر پھینکنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہیں وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں جلدی سے اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ میں سے نیند کا انجیکشن نکالا اور انم کو لگا دیا، اور اب سکون سے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ میں سب صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، اور سمیرہ الگ ڈری ڈری سی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سمیرہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور کب سے ہو رہا ہے، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ آئی ہیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ سمیرہ کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف بھاگ گئی، جیسے اگر وہ ایک منٹ یہاں پر رکی تو انم اسے پھر سے پکڑ لے گی۔ میں بھی پریشان ہوتی ہوئی نیچے آ گئی تو وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ جو بھی آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ میں نے کتنی بار آپ کو کہا ہے کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کریں، آپ رات کو گھر پر رہا کریں، مگر آپ تو کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ آپ یاد کریں کہ آپ نے آخری بار کب بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں پیار کیا تھا۔ ان کے دل کی کوئی بات سنی تھی۔ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے میں چپ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔
اس لیے میں نے بہت مشکلوں کے بعد اپنا ہی شوق پورا کیا تھا۔ میرے شوہر بہت ہی اچھے تھے اور وہ میرے اس شوق کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے شادی کے بعد بھی مجھے پڑھنے سے نہیں روکا، اور بچے ہونے کے بعد انہوں نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اب شروع سے ہی میرے بچے نوکروں نے پالے تھے، میں بھی اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو وقت دے سکوں، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میری بہت ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور میرا زیادہ تر وقت ہاسپٹل میں ہی گزرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو ایک اچھی پرورش کروں اور انہیں اچھی تربیت دے سکوں۔ حالانکہ میں انہیں زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان پر دھیان نہیں دیتی اور ان سے پیار نہیں کرتی تھی۔ سمیرا کہنے لگی، آپ کی لاپرواہی سے انم دھیرے دھیرے ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ اسے ماں باپ کے پیار کی سخت ضرورت تھی جو اسے نہیں مل رہا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ مگر وہ چھوٹی ہے، کالج میں غلط سنگت میں پڑھ کر غلط عادتوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اسے ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہوتی جسے نہیں مل رہا تھا، تو وہ دماغی مریض بن گئی ہے، اپنے اندر کی فرسٹریشن اور غصہ مجھ پر مار پیٹ کر نکالتی ہے۔ اس وقت اسے لگا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور وہ کیونکہ آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کر پائے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ پائے، اس لیے وہ مجھے اپنی ماں سمجھتے ہوئے مجھ پر اپنا غصہ نکالتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے وہ مجھ سے نہ صرف معافی مانگتی ہے بلکہ مجھے بہت سارے پیسے بھی دیتی ہے تاکہ میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں۔ میڈم جی، میں غریب ہوں، بچوں کا اور بوڑھے ماں باپ کا پیٹ میں اکیلی پالتی ہوں، رات کو جو مار پیٹ اور تکلیف میں برداشت کرتی ہوں، صبح آپ کی بیٹی مجھے پیسے دیتی تو میں بھول جاتی تھی کہ رات کو میں نے کیا تکلیف سہی تھی۔ ایک بار دن میں جب انم مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور مجھے پیسے دینے لگی تو میں نے انم سے کہا کہ انم، تم میرے اوپر بہت ظلم کرتی ہو، مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، میں تمہاری ماں کو تمہاری ساری باتیں بتا دوں گی۔ جب تمہاری ماں تمہیں پاگل خانے میں ڈال دے گی تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ پاگل خانے کا نام سن کر انم ڈر گئی اور اس ڈر میں اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا، اگر تم نے میری ماں کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری جان بھی لے لوں گی۔ انم دماغی مریض تھی، دھیرے دھیرے اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے، اس لیے میں ڈر گئی اور آپ کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ آپ کو کھل کر ساری بات تو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن آپ کو یہی کہتی تھی کہ آپ گھر پر رہا کریں۔ میں نے سمیرا سے پوچھا، سمیرا یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ سمیرا نے مجھے بتایا، میڈم یہ پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے۔ کبھی کبھی لاڈ پیار کرتی ہے، کبھی کبھی اپنا سارا غصہ میرے اوپر نکال دیتی ہے، تو کبھی کبھی ساری رات مجھے اپنے من پسند کھانے میرے ہاتھوں سے کھانے کی ضد کرتی ہے، اور سب کچھ جو ایک بیٹی اپنی ماں سے چاہتی ہے وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اس کی ماں بننے کا ناٹک کروں، اسے وہ سب خوشیاں دوں جو ایک ماں اپنے بچوں کو دیتی ہے، اور جب میں اس کی ضد پوری کرنے سے منع کر دیتی ہوں تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور مجھے پیٹنے لگتی ہے۔ سمیرا کی بات سن کر مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ سمیرا کیوں کہتی تھی کہ میڈم جی آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے، کیونکہ شاید بہت سارا غصہ میرے لیے ہوتا تھا جو میری بیٹی سمیرا پر نکال دیتی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ سب چل رہا ہوگا، لیکن میرے شوہر کا اس دن اس عورت سے ملنے کا کیا پلان تھا جس نے میری تصویر کھینچی تھی، اور یہ سب سمیرا کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ اور تو کہنے لگی، میڈم جی آپ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، تو آپ کی بیٹی کی جو بھی حالت ہے وہ آپ کے شوہر کو بتا دی۔ انہوں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی اور اپنی بیٹی کی پوری حالت کے بارے میں اس ڈاکٹر کو بتایا، اور ڈاکٹر سے التجا بھی کی کسی طرح میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ آپ کے شوہر نہیں چاہتے تھے کہ اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کو پتہ چلے اور آپ گلٹی فیل کریں، اور وہی عورت سائیکولوجسٹ تھی۔ آپ کے شوہر نے اس ڈاکٹر سے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ میری بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے اور دن رات لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی یہ سب کچھ جاننے سے پہلے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اس ڈاکٹر نے آپ کے ہاسپٹل کا ایڈریس لیا۔ اس دن بھی آپ کے شوہر اس ڈاکٹر کو فیس دے رہے تھے، میں ڈاکٹر کی مدد کر رہی تھی۔ جب بھی مجھے اپنے کلینک بلاتی میں چلی جاتی تھی اور مجھے آپ کی بیٹی کے بارے میں سوال و جواب کرتی تھی، اس لیے اس نے اس دن مجھے بھی کچھ پیسے دیے تھے۔ اس دن آپ نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا۔ ایک دن اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں تمہاری مالکن کی کچھ تصویریں لی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے میری مالکن کی تصویریں کیوں لیں؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگی، اس لیے تاکہ میں تمہاری مالکن کو شک میں ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ شک میں پڑ جائے اور وہ اپنے گھر پر دھیان دے گی
اور اپنے بچوں پر دھیان دے گی، اسے لگے گا کہ ضرور کچھ نہ کچھ کھچڑی میرے گھر میں پک رہی ہے، اور وہ اپنے گھر پر دھیان دینے لگے گی۔ میں تمہاری مالکن کو سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ تمہاری مالک نے مجھے کچھ بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا، لیکن اس طرح شک میں پڑھ کر وہ کچھ تو اپنے بچوں پر دھیان دے گی۔ سمیرا کی ساری باتیں سن کر مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ اپنے شوق کو پورا کرتے کرتے میں اپنے بچوں اور اپنے خاندان کو اگنور کر بیٹھی تھی۔ میرے 2 بچے تھے، اور کیسے پلے بڑے مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ میری بچی شروع سے ہی اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، اور میں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ ہم ماں باپ کو اپنے کیریئر کے پیچھے اتنا بھی پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگنور کر دیں۔ میرے شوہر کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پچھتاوے کی آگ میں جلوں۔ اس لیے وہ خود سارے معاملے کو حل کرنا چاہ رہے تھے، مگر میں اب سمجھ گئی تھی کہ شاید اسے ڈاکٹر کے علاوہ مجھے بھی اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ ماں نے کچھ وقت کے لیے چھٹی لے لی تاکہ اپنے گھر اور اپنے بچوں کو وقت دے سکوں، اور ہم سب نے مل کر میری چھوٹی بیٹی کو ٹھیک کر لیا، اور میں بھی پھر اس دن کے بعد دن کی ڈیوٹی لگوا لی، صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، تاکہ میں اپنے بچوں کو وقت دے سکوں۔